Time is more important than money. You can make more money, but you cannot get more time. کہتا ہے کہ آپ کا وقت پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ پیسے تو آپ پھر دوبارہ بنا لیں گے، لیکن جو ایک وقت آپ کی زندگی سے گزر جانا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے ہوا ہے، لیکن یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں جو پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی، اور انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیزیں دو ہیں، اور وہ دونوں سامنے لکھی ہوئی ہیں، ایک ہے وقت اور دوسری ہے صحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر کیا، دو نعمتوں کا، صرف دو نعمتوں کا، زیادہ نعمتوں کا نہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تو بہت ساری نعمتیں ہیں، کسی کے پاس مال و دولت ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف دو نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور میری نظر میں صرف دو نعمتوں کا ذکر اس حدیث پاک میں صرف اس لیے ہوا ہے، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان کو ضائع کرتے ہیں، خسارے میں یا ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ایک ہے صحت اور دوسری ہے فارغ وقت۔ کسی ایک فلاسفر نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کہتا ہے ٹائم از مور امپورٹنٹ دین منی، یو کین میک مور منی بٹ یو کین ناٹ گیٹ مور ٹائم۔ کہتا ہے کہ آپ کا وقت پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ پیسے تو آپ پھر دوبارہ بنا لیں گے، لیکن جو ایک وقت آپ کی زندگی سے گزر جانا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ لیکن یہ دونوں چیزیں جس کا حدیث پاک میں ذکر ہے، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی قدر اور ان کی ویلیو صرف اس انسان کو ہوتی ہے جو یہ دونوں چیزیں کھو چکا ہوتا ہے، اور حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ مغبون ان کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز دے دی ہے اب آپ پچھتا رہے ہیں۔ تو آپ امیجن کریں کہ ایک انسان مرنے والا ہے، بلکہ انسان کو چھوڑے ہم اپنے آپ کو ڈیتھ بیڈ پہ رکھتے ہیں، جب ہم ڈیتھ بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں ایک انسان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اختیار ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی زندگی 15 منٹ بڑھا سکتا ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ دے سکتا ہوں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہیں گے ہم 1 کروڑ روپیہ دے دیں؟ سب کے سب وقت مانگے، صرف 15 منٹ کی بات ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ساتھ میں صحت کا ذکر آیا۔ اگر ہم دولت صرف گنتے ہیں، مال و دولت کو، پیسے کو، گاڑی کو، بنگلے کو، آپ میں سے کتنے بچے ریڈی ہوں گے یا کتنے لوگ ریڈی ہوں گے میں ابھی آن ٹیبل 4 لاکھ روپے آپ کو دیتا ہوں، آپ ایک گردہ دے گا؟ کون دے گا؟ چلیں 1 لاکھ روپے کے بدلے اپنی صرف ایک انگلی دے دیں۔ تو اگر آپ کے جو پارٹس آف باڈی ہیں، سمجھانے کے لیے صرف میں بات کر رہا ہوں، ان کو اگر ہم ان کی ویلیو کو کیلکولیٹ کریں تو یہ تو کروڑوں میں بنتی ہے، اور پھر بھی آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کا مول نہیں ہے، جن کی قیمت نہیں ہے، اور اگر یہ وقت جو ہمارے پاس ہمیں فری میں ملا ہے، اگر ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں، اور جو صحت فری میں ملی ہوئی ہے، آپ جا کے ہاسپٹل میں دیکھیں جس کو وینٹیلیٹر کے اوپر رکھتے ہیں، ایک دن کا 50 ہزار روپیہ بل ہے صرف سانس لینے کا، لیکن اللہ پاک نے ہمیں فری میں دیا ہوا ہے، ہمیں اس چیز کی قدر نہیں ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 2 نعمتوں کا ذکر کیا، ایک صحت اور ایک وقت۔ اور اسی حدیث کا اگر ہم مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں
وارن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں خبردار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو دونوں نعمتیں دی ہیں، جو مال و دولت سے نہیں مل سکتی ہیں، اگر آپ کے پاس ہیں تو ان کو اچھے یوز میں لے کے آئیں۔ اگر سمجھے مثال کے طور پہ کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، اب اس گیم کا رول یہ ہے کہ آپ اس کو کھول کے دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ کتنا وقت رہ گیا، کتنی صحت رہ گئی۔ رول یہ ہے کہ بس آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور ایک دن آئے گا جب آپ اس کا ڈھکن کھولیں گے، اندر ہاتھ ڈالیں گے تو پتہ چلے گا کہ وقت گزر چکا ہے، اب میرے پاس وقت ہی نہیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا وقت کتنا ہے، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ صحت کتنی ہے۔ میں اس چیز کے اوپر، اس موضوع کے اوپر بحث نہیں کرنا چاہتا، صرف اس وجہ سے کہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، لیکن آپ لوگوں کے پاس جو وقت ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ ابھی آپ نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے، بہت آگے جانا ہے۔ اور لائف کا دوسرا رول یہ ہے، ایک طرف جب انسان بالغ ہوتا ہے نا، تو بلوغت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام میں آپ کے اوپر ذمہ داریاں عائد کرتا ہے۔ جب ہم بالغ ہوتے ہیں، ہمارے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور جو آلریڈی چیزیں ہمارے پاس ہیں ان کو ہم نے نرش کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ سوچتے ہیں کہ میری زندگی میں تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، میں یہ کام کل کر لوں گا، اگر آپ زندگی کو صرف ایک دن کی زندگی سمجھ کر کے گزاریں، پھر آپ کو احساس ہوگا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں۔ آج صبح جب آپ اسکول کے لیے اٹھے ہیں تب سے لے کر آج رات تک آپ موازنہ کریں، اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس ٹائم تھا یا آپ کے پاس فری ٹائم ہوگا۔ اگر آج آپ کے پاس فری ٹائم نہیں ہے تو کل کس طرح آ جانا؟ اس امید کے اوپر کہ کل ہوگی، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کل سے نماز شروع کریں گے، اور اپنی زندگی میں یہ کوئی 20 دفعہ ہم وعدہ کر چکے ہوں گے، مے بی 100 دفعہ وعدہ کر چکے ہوں گے کہ بس آج کا دن گزر جائے، کل فجر ہونی ہے، فجر کے ٹائم میں نے اٹھنا، نماز ادا کرنی ہے، کل صبح سے میں نے وقت کی قدر کرنی ہے، کل صبح سے میں نے اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا ہے، کل صبح سے میں نے ایک اچھا انسان بننا ہے۔ اور اگر ہم قبرستان جائیں، میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں وہاں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو قبروں میں چلے گئے ہیں یہی سوچتے سوچتے کل صبح ہم نے نیک بننا ہے، کل صبح ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ وہ صبح آئی نہیں ہے، وہ صبح قبر میں ہی آئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، یہ ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کی صبح یا آپ کا نیکسٹ موو بھی قبر میں جا کے ہو، اگر اللہ پاک نے آپ کو صحت دی ہے، اگر اللہ پاک نے آپ کو دولت دی ہوئی ہے وقت جیسی، اس کی قدر کریں اور ابھی سے اس کو صحیح استعمال کریں۔ اگر یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا کہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں یہ دھوکہ دے رہی ہیں آپ کو، دھوکہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ آپ تو سوچ رہے ہیں ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، کسی کو کیا پتہ ہے کتنی زندگی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنی زندگی کا 90% استعمال کر چکے ہوں، صرف 10% باقی بچا ہو، وی ڈونٹ نو، اور ہم کبھی جان بھی نہیں سکتے ہیں، یہ اللہ کا رول ہے۔ جو پروٹیکٹ کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے، اگر آپ کا ایک گارڈن ہو، باغ ہو، آپ کا کھیتی ہو آپ کی، جب آپ اس میں فصل بوئیں گے تو آپ کو فصل کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی فصل کو نہیں بچائیں گے تو کیڑے مکوڑے اور گھاس اور جڑی بوٹیاں یہ آ کے آپ کی فصل کو تباہ کر دیں گے۔ آپ نے اپنے آپ کو خود سے بڑا انسان بنانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے خود ان ویلیوز کو اپنے اندر ایڈ کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے اوپر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ایک سچا مسلمان بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔